सोच अच्छी कब होती है जब वो आपको सोल्यूशन की तरफ ले गए। बिल्कुल। अगर वो मजीद प्रॉब्लम में आपको घुसा रही है तो ये बहुत नुकसानदेह। नाज़िन ये मुमकिन ही नहीं है कि आप हाल में रहें और परेशान रहें। अगर शोहर बहुत बदमिजाज है, गुस्सीला है, तो क्या करें? आप समझे तो सही वो क्यों कर रहा है बेचारा। हम ये नहीं कह रहे वो सही कर रहा है, बदतमीजी को हम कभी जस्टिफाई नहीं करते। हम्म, यानी शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी जो वजह है परेशानियों की वो यही है। मनफी ख्यालात से छुटकारा हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी ज़ात से बाहर निकलें। एक वक्त मुकर्रर कर लें कि बस मुझे इस टाइम में अपने मसाइल सोचने, तो ये एक अच्छी मेडिटेशन भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नाज़रीन। हम सबके जहन में ख्यालात आते हैं, हम्म, मनफी भी आते हैं, मुस्बत भी आते हैं, खुशी के भी आते हैं और उदासी के भी आते हैं। बिल्कुल। और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। यानी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है अगर आपके जहन में मनफी ख्यालात आ रहे हैं या परेशान कुन ख्यालात आ रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये सबके साथ होता है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर मनफी ख्यालात का रेशो बढ़ना शुरू हो जाए या हम परेशान ज़्यादा रहना शुरू कर दें, कभी कभी आ जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसका रेशो बढ़ना शुरू हो जाए तो ये बहुत परेशानी की बात है। तो हम्म, नाज़रीन, अब क्या करें? अगर परेशान ख्यालात आ ही रहे हैं, परेशान कुन ख्यालात, तो हम क्या करें? इनसे कैसे छुटकारा हासिल करें या इनके साथ कैसे गुजारा करें या इनको अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? आज हम बात करेंगे इस मौजू पे। जी भैया, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें मसाइल पर नहीं, उनके हल पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल। इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स आपसे आज शेयर करेंगे। पहली ट्रिक क्या है? लिखना शुरू कर दें। अब लिखें क्या? लिखना आपको ये कॉपी लें, उस पे पेंसिल से आप लिखना शुरू करें। जो भी आपको मसला इसमें पेश आ रहा है, उस मसले को लिखें। फिर सोचें इसका हल क्या होगा, उसके हल को लिखें और उस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ उस मसले के मुतालिक ही सोचते रहेंगे बिल्कुल। तो हल तो कभी भी नहीं मिलेगा आपको। देखें, सोच अच्छी कब होती है जब वो आपको सोल्यूशन की तरफ ले गए। बिल्कुल। अगर वो मजीद प्रॉब्लम में आपको घुसा रही है तो ये बहुत नुकसानदेह। हम्म। तो आपको क्या करना है? आपने कोई प्रॉब्लम उठाई, मिसाल के तौर पर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं अपने शरीक हयात के साथ, तो आपने लिखा, मसला लिखा, ये प्रॉब्लम के ताल्लुकात बहुत ख़राब है, जिससे ज़िंदगी ख़राब हो रही है, फैमिली पे बुरा असर पड़ रहा है। अब आपने कहा कि इसका हल क्या होना चाहिए। हल बहुत, मैं आपको आसान सा हल मैं ये बता देता हूँ। क्या लिख सकते हैं आप लिखें कि आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से रिलेशन ख़राब हो रहा है। दूसरे नंबर पे ये लिखिए कि आप ऐसा क्या काम कर सकते हैं या कर सकती हैं जिससे आपके शरीक हयात खुश हो जाए। वो ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए। जिससे परेशानी हो रही है उसको कम करना शुरू कर दें, जिससे खुशी मिल रही है उसको बढ़ाना शुरू कर दें और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। इसी तरह ऑफिस में भी होता है, हर जगह यही होता है। दूसरा काम आपने क्या करना है? खुद को गलत साबित करना है। अब खुद को आपने किस तरह गलत साबित करना है? यानी आपकी सोचें आ रही होती हैं, आपने उनको रोकना है। आपने सोचना है कि जो मैं सोच रही हूँ या ज़्यादा सोच रही हूँ, गलत सोच रही हूँ मैं। यस। यानी आपको ये, बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपको किसी को एक लेटर लिखना था, आप लेटर लिखना भूल गए। कहीं यहाँ कहीं मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल दिया जाएगा। या घर में आप कोई खाना पका रहे थे आप, और आपने कहा ज़रा सा खाना सही नहीं बना, थोड़ी सी मिर्चें तेज़ हो गई। आपने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। कि मिसाल के तौर पे आप बिरयानी बना रही हैं, मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा सा चावल थोड़े से नरम हो गए। अब आपने सोचा कि मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। क्या सोचेंगे वो लोग, मुझे खाना तो पकाना क्या नहीं आता। यानी छोटी छोटी चीज़ों को हम इतना ज़्यादा बढ़ा हम्म। चढ़ा के अपने सामने रख देते हैं, अपने आप को गलत साबित करें। ये कोई मसला नहीं है। सबसे गलतियाँ आती हैं, बड़े बड़े लोगों से गलतियाँ आती हैं, बड़े बड़े होटल्स के अंदर गलतियाँ आती हैं। वो शेफ़ जिन्होंने ज़िंदगी भर सिर्फ खाना पकाना सीखा होता है, उनसे गलतियाँ रहती हैं। कोई मसला नहीं है। मैं जो है इस चीज़ को सँभालने की कोशिश करूँगी। और मैं किस तरह से सँभालूँगी, अब इसके बारे में गौर करते हैं। ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को जब हम बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट करते हैं, बढ़ा-चढ़ा के अपने सामने पेश करते हैं, तो फिर हमारे मनफ़ी ख़यालात और परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। हम्म। तीसरा काम क्या करना है आपने? मसाइल के लिए सोचने के लिए एक वक्त मुकर्रर कर लें। अब ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है कि अगर आप एक वक्त मुकर्रर कर लें कि बस मुझे इस टाइम में अपने मसाइल सोचने, तो ये एक अच्छी मेडिटेशन भी होगी। देखिए, असल में मसाइल के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है। हम्म। यानी आप अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा सोचना बुरी बात है। बिल्कुल। आपने टाइम फिक्स कर लिया, मिसाल के तौर पे आपने कहा भाई, और ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं अपने क्लाइंट्स को। हम भी बताते हैं और हमें फ़ायदा नज़र आता है। वो क्या है?
وہ یہ کہ آپ نے کہا بھائی 9 بجے سے لے کر 9:20 تک مجھے صرف پرابلم کے بارے میں سوچنا ہے، جتنا نیگیٹو سوچ سکتا ہوں میں سوچوں گا یا سوچوں گی. اب آپ نے وہ ٹائم فکس کر دیا، الارم سیٹ کر دیا، 20 منٹ تک اس کے بارے میں سوچتے رہے. جب 20 منٹ پورے ہو جائیں گے الارم بند کر دیں، اور اس کے بعد دوبارہ خیال آئے اپنے آپ کو مسکرا کے کہیں نہیں اب ٹائم ختم ہو گیا اس بارے میں سوچنے کا، بعد میں سوچیں گے. یہ میں آپ کو یہ جو میں نے ورڈ استعمال کیا نا میڈیٹیشن، یہ واقعی میں ایک میڈیٹیشن بن جائے گی آپ کے لیے. دوبارہ جیسے آپ کو خیال آئے منفی، آپ سوچنے لگے، فوراً جیسے آپ کو یاد آئے کہ نہیں یہ تو ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا، تو فوراً آپ اس منفی خیال سے اپنے آپ کو روکیے. چوتھا کام کیا ہے؟ مائنڈ فل رہیں، یعنی حال میں رہیں. ناظرین یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ حال میں رہیں اور پریشان رہیں. بالکل. دیکھیں ہماری زندگی میں پریشانیوں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو ہم ماضی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ماضی کی چیزوں کے اوپر ندامت ہمیں ہوتی ہے، اس کے نقصانات کے بارے میں سوچتے ہیں ہوں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں. یا پھر آپ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے اندیشے ہوتے ہیں. مائنڈ فلنس کا مطلب ہوتا ہے حال میں رہنا. اس وقت پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر سب سے زیادہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ 2 چیزوں پہ کیا جا رہا ہے. ایک ہے مائنڈ فلنس، دوسرا ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری. بالکل. یعنی اگر آپ مائنڈ فل ہیں، ہم تو شکر گزاری کو بھی مائنڈ فلنس میں ہی شامل کرتے ہیں. یعنی جو بندہ حال میں نہیں رہ رہا وہ شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا، اس کو اپنے سامنے نعمتیں اور رحمتیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، بالکل. تو اس کی نظریں صرف پرابلم پہ ہوتی ہیں. تو مائنڈ فل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حال میں رہیے، حال کی چیزوں کو فوکس کیجیے. اگر آپ نے آج کو فوکس کر لیا تو آپ کا آج بہت اچھا ہو جائے گا. آج اچھا ہوگا تو کل خود بخود بہترین ہو جائے گا. تو ہوں یاد رکھیے مائنڈ فل رہیے، حال میں رہنے کی کوشش کیجیے. جتنا زیادہ آپ حال میں رہیں گے اتنا زیادہ خوشحال رہیں گے. بالکل. اور پانچواں کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ کچھ مختلف کرنا ہے. یعنی خیالات آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ ایکسرسائز کرنا اسٹارٹ کر دیں، واک کرنا اسٹارٹ کر دیں. کسی سے فون پہ بڑی مزیدار گفتگو کریں، لیکن فون ان کو کریں جو پازیٹیو باتیں کرتے ہوں، مزیدار باتیں کرتے ہوں. غیبتیں بعض مت کیجیے گا. ہاں بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں تو پھر ہم ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم اپنی پریشانی ڈسکس کر سکیں اور پھر غیبتیں ہوتی رہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ نے بات نہیں کرنی. ہاں جو اچھی باتیں کریں، پازیٹیو باتیں کریں، ان سے باتیں کریں آپ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے کام جو آپ کو آپ کے خیالات سے دور لے کے جائیں وہ آپ کر سکتے ہیں. بالکل. یعنی دماغ پسند کرتا ہے ڈفرینٹ چیزیں کرنا. ہوں دماغ ریلیکس ہوتا ہے ڈفرینٹ کام کر کے. ہم نے گریجویشن میں پہلے ہمارے سلیبس میں ایک سبجیکٹ تھا، مطلب ایک ٹاپک تھا انگلش کا، وہ تھا ہاؤ ٹو اسٹڈی. اس میں کہتے ہیں دماغ جو ہے وہ زیادہ کام کر کے نہیں تھکتا، وہ ایک جیسے کام کر کے تھکتا ہے. تو جب آپ مختلف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں دماغ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. جی. بالکل. اور چھٹا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ دوسروں کے لیے کچھ اچھا کریں. ناظرین جب ہم اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کی پریشانیوں کے متعلق سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی پریشانیاں کم نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہم خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں. خوش رہنے کے لیے اس سے بڑی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی کہ آپ دوسروں کی خدمت میں دوسروں کے لگائیں. بالکل. بہت بڑا ٹاپک ہے انشاءاللہ. اس پہ ہم ایک نئے اینگل سے ایک ویڈیو بنائیں گے ہم بہت جلدی، نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اس میں ہم بتائیں گے کہ دوسروں کے لیے کام کرنے سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا کیا فائدے آپ کو ہوتے ہیں. اور جو لوگ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں آج کے دور میں، یعنی شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں بہت بڑی جو وجہ ہے پریشانیوں کی وہ یہی ہے. اس کو ہم بہت مزیدار انداز سے آپ کو ریسرچز کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. ابھی یہ یاد رکھیے کہ منفی خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے باہر نکلیں اور دوسروں کے لیے کوئی پروڈکٹیو کریں. ساتواں کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ معاملات کو دوسروں کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیں، یعنی بدگمانی سے بچیں. لیکن ناظرین بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ سامنے والا کیوں ہمیں تنگ کر رہا ہے. ہوں وہ خود پریشان ہوتا ہے. جو بندہ خود پریشان ہے نا وہی دوسروں کو پریشان کرتا ہے. بالکل. میں اگر ریلیکس ہوں، پرسکون ہوں، میں کسی کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا. اچھا اگر میں دوسروں کو تنگ کر رہا ہوں، میں پریشان ہوں، تو اگر آپ مجھ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ میری پریشانیوں کو کم کرنے میں میری مدد کر لیجئے. ہوں ہم بہت سارے آفیسز میں دیکھتے ہیں. کراچی میں ایک آفس تھا بہت اچھا، اس کو ایک خاتون رن کر رہی تھی اور وہ بھی بہت بڑی خاتون. تو وہ بڑی محنت کرتی تھی اپنے ادارے کو بنانے کے لیے، اچھے اچھے لوگوں کو تلاش کرتی تھی. لیکن جب لوگ طریقے سے کام نہیں کرتے تھے، ان کے مشن میں ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، وہ سیلری بھی اچھی دیتی تھی، جب وہ اچھا کام نہیں کرتے تھے بعض اوقات وہ رو جاتی تھی. ایک بہت قابل، فورن کوالیفائڈ، بہت زبردست بندی، پیسوں کی کوئی کمی نہیں اس بندی کو، وہ بس ایک مشن کے تحت کام کرتی تھی لوگوں کو فلاح پہنچانے کے لیے. سیلری بھی دے رہی ہیں، بونس بھی دے رہی ہیں، سب کچھ دے رہی ہیں. وہ رو جاتی تھی.
کیوں؟ ان کو اپنے کام سے محبت تھی. بالکل. اب وہ جب رو جاتی تھیں، پریشان ہوتی تھیں، پھر اپنے ورکرز کو بھی بہت ٹف ٹائم دیتی تھیں اور ورکر ان کے بارے میں نیگیٹو بات کرتے تھے. یقین کیجئے اگر وہ ورکرز ان کو سمجھ لیتے اور ان کے کام کو آسان کرنے میں مدد کرتے، اپنے کام کو دیانتداری سے کرتے جس کام کے لیے ان کو رکھا گیا تھا، جو ایکسپیکٹیشن ان سے تھیں، جو انٹرویو انہوں نے بتایا تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اگر وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں نا، وہ خاتون ان کا زیادہ خیال رکھتی. وہ بالکل رکھتی ایسا تھی ہی ہے. کچھ لوگوں کا بہت خیال رکھتی تھی. وہ لوگ جو اپنا کام کو دل سے کرتے تھے، آگے بڑھ کے کرتے تھے، تو ان کا زیادہ خیال رکھتی تھی. گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے. اگر شوہر بہت بدمزاج ہے، غصیلا ہے، تو کیا کریں آپ؟ سمجھے تو سی وہ کیوں کر رہا ہے بیچارہ. وہ کہیں سے لے کر آ رہا ہے نا، اتنا اتنا وزن لے کے گھوم رہا ہے نا وہ بھی. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ صحیح کر رہا ہے. بدتمیزی کو ہم کبھی جسٹیفائی نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی تو کوشش کریں اور بیچارے کو اس کا بوجھ تو تھوڑا کم کریں. لانگ رن میں وہ آپ کا احسان مند ہو جائے گا، آپ یقین کریں. بالکل ایسا ہی اگر ہے. آپ نے یہ کام محبت سے کیا، ڈر کے کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. محبت سے اگر آپ نے کیا نا، آپ نے اس کو درد کو سمجھا کہ وہ اتنا خطرناک پاسٹ لے کے آ رہا ہے، اس کی اتنی خراب پیرنٹنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ، وہ اتنی تکلیف کے اندر ہے، وہ اتنی محنت کرتا ہے، وہ اتنی ذلت اٹھاتا ہے، اتنا پریشر لے کے گھوم رہا ہے. میں کیوں نہ اس کا پریشر کم کر دوں. بالکل. تو جب یہ کام کریں گے اس کے پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے نیگیٹو ایکشنز کو بری نظر سے نہیں دیکھیں گے، بدگمانی نہیں کریں گے، اس کو ایک پازیٹیو رنگ دیں گے، معاملات کو اس کی نظر سے دیکھیں گے، تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. پھر وہ آپ کی عزت کرنے لگے گا لانگ رن کے اندر. تو ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس لیے ہم نے اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کی. جی بھجیا. آخری اور 8واں کام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو وقت دیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. اگر آپ اپنے آپ کو وقت نہیں دیں گے تو یہ سوچے پریشان کرتی رہیں گی آپ کو. اپنے آپ کو وقت دیے بغیر آپ کبھی بھی ایک اچھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے. بالکل. اپنے آپ کو وقت دینے سے مراد کیا ہے؟ اپنے دماغ کو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو وقت دیجیے. ہیلدی کھانے کھانا، تھوڑے ورک آؤٹ کرنا، اور کچھ ریڈنگ کر لینا، کچھ پروڈکٹیو سیکھ لینا، اور پھر بالکل. عبادت تو پھر سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں تو آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. تو ناظرین، ان 8 باتوں کا خیال رکھیے. یہ 8 باتیں آپ کو منفی خیالات سے بھی روکیں گی، یہ 8 باتیں پریشان کن خیالات سے بھی روکیں گی، اور آپ کو ریلیکس کر دیں گی. آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ آپ کو پسند کرنے لگیں گے، آپ سے مشورے مانگنے لگیں گے. جی بھجیا. بالکل ناظرین ایسا ہی ہے. آپ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ، پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہم دونوں سے کوچنگ کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.